اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ یقولون وہ کہیں گے، آئنا حمزہ استفہام کا ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے جو ہم عرب میں حمزہ استعمال کرتے ہیں۔ آئنا حمزہ کا معنی ہوگا کیا، انا بے شک ہم، لمردودون مردود لوٹانا، پھیرنا، واپس جانا، لمردودون کیا ہم واپس لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، حافرہ کہتے ہیں پہلی حالت کو، پچھلی حالت کو۔ اذا وہی حمزہ استفہام کا کیا، اذا من جب، کننا ہو جائیں گے، عظام عظم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی، نخرہ، نخرہ کہتے ہیں بسیدہ، بالکل گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیاں، جیسے بھربری ہو جاتی ہے نا، بالکل گل کے اگر ان کو ہاتھ لگائے تو ریت کی طرح وہ یعنی بھربری سی ہو جاتی ہیں۔ قالو وہ کہیں گے، تل کا یہ، اذن تب، کرۃ واپس لوٹنا، کرہ معنی واپسی، خاسرہ نقصان والی، گھاٹے والی، خسارے والی، فانما بے شک وہ، ہیا وہ، زجرۃ ایک آواز، زجرت آواز کو کہتے ہیں سخت آواز، اور واحدہ ایک، فانما ہی زجرۃ واحدہ وہ ایک سخت آواز ہے۔ فاذا تو اچانک، ہم وہ لوگ، بالساہرہ میدان میں ہوں گے، حل کیا، اتاکا آپ کے پاس آئی ہے، حدیث بات، موسیٰ من موسیٰ، اذ جس وقت، ناداہ پکارا، موسیٰ کو اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی وادی میں، جو مقدس وادی، بالواد المقدسی مقدس وادی، یعنی طویٰ میدان میں، اذهب جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغیٰ کہ وہ، انہ بے شک وہ، طغیٰ سرکشی اختیار کر چکا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ فامن پس، قل کہو، حل لکا، حل لکا کیا تیرے لیے ہے، یعنی تجھے یہ خواہش ہے، حل لکا تو اس بات کی رغبت رکھتا ہے، الی اس بات کی طرف، ان تزکا کہ تو پاکیزہ بن جائے، وَأَهْدِيَكَ اہدیہ میں رہنمائی کروں، کاف ضمیر اس کا معنی ہوتا ہے تیری، وَأَهْدِيَكَ میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ تاکہ تو ڈرنے لگے، فَأَرَىٰ دکھائی، ہو اس کو، پس دکھائی، فَأَرَىٰ منا رَآ یرا، ارا یری سے ہے منا دکھانا، ہو ضمیر فرعون کی طرف لیٹی، اس کو دکھائی، الآیہ نشانی، الکبریٰ بڑی، بڑی نشانی دکھائی اس کو، فکذب بس یہاں تک ہے۔ مکمل ترجمہ دیکھیں اس کا بامحاورہ۔ یقولون وہ کہیں گے، ائنا لمردودون وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہم واپس لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، اذا کنا عظاما نخرہ کیا جب ہم ہو جائیں گے گلی ہوئی بسیدہ ہڈیاں، قالو تو کہیں گے، تلک اذا کرۃ خاسرہ یہ تو بہت خسارے والا لوٹنا ہے، تب تو یہ خسارے والا گھاٹے والی واپسی ہوگی، فانما ہی زجرۃ واحدہ پس وہ تو ایک سخت آواز ہوگی، فاذا ہم بالساہرہ
وہ سارے کے سارے میدان میں ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جس وقت اس کو اس کے رب نے پکارا مقدس وادی میں، یعنی وادی طویٰ میں، کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقل حل لک الی ان تزکی، پس کہو کیا تجھے اس بات کا شوق ہے کہ تو پاک بن جائے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پس تو اس سے ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبریٰ، بس اس کو نشانی دکھائی، بڑی نشانی دکھائی۔ آج کے سبق میں کچھ باتیں تو کچھ آیات ہیں جن کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے جو احوال ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے طرف اشارہ کیا ہے، مختصر بیان فرمایا ہے عبرت کے لیے۔ پیچھے جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ جب اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ ہوں گے، تو اس وقت ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھگی ہوئی ہوں گی، اور ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہوں گے حیرانی کی حالت میں، کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ جب دوبارہ زندگی ملے گی ایک دوسرے کے لیے یعنی تعجب کریں گے، کیا ہم واپس آ گئے ہیں پہلی حالت میں؟ یعنی وہ تو سمجھتے تھے نا، دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ جب جو چیز دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، جانور ہیں، درخت ہیں، مکانات ہیں، جب ہر چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ کیسے ہو سکتے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عقل سے بعید ہے، ہماری بات عقل میں نہیں آتی کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی۔ تو لیکن ان کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ اگر عقل صحیح استعمال کرتے اور غور و فکر کرتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ جو ذات پہلی مرتبہ ان سب چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، تو اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے جب وہ حیران و پریشان ہو کے، جیسے ایک آدمی اچانک نیند سے اٹھتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو ایسے ہی وہ حیران ہو کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم واپس لوٹنے والے ہیں؟ اور یہ تو اور اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یعنی ان کو حیرانی اس بات پر زیادہ ہو رہی ہوگی کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے تھے، یعنی کسی قسم کی کوئی یعنی ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ جس کے اندر ہم کیا ہے واپس لوٹتے، کہ ہڈیاں، اگر ہڈیاں مضبوط ہوں، ہڈیاں باقی ہوں پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن ہڈیاں بھی ہماری گل سڑ چکی ہوں گی، ریت میں مٹی میں مل چکی ہوں گی، اس کے باوجود ہم کیسے واپس لوٹائیں گے؟ یہ اذا كنا عظاما نخرا، تو کہنے لگے اذا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ یہ تو بہت نقصان والا واپسی ہوگی، بہت نقصان والی واپسی ہوگی، کہ اگر ہم چونکہ مانتے نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، کہ اگر یہ واپس اگر ہمیں واقعی لوٹایا گیا وہاں پر تو یہ بہت نقصان والی بات ہوگی، یعنی آپس میں مکالمہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جس کو بارے میں بڑے حیران ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب ایک دوسرے سے مکالمات کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سخت آواز ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی سخت آواز سے مراد سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ سارے کے سارے لوگ اچانک کیا ہوں گے؟ میدان میں آ جائیں گے، فوراً میدان میں آ جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بالکل آسان بات ہے کہ ایک آواز اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، وہ آواز لگائے گا اور سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک میدان حشر میں جمع ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لیں گے۔ تو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں بن جائیں گی اور یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس کن کہہ دیتے ہیں کہ ہو جاؤ، بس وہ کام فوراً ہی ہو جاتا ہے، اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان کو زندہ کرنا، قیامت کے دن لے کر آنا، ان کے نام اعمال لے کر آنا اور ان کو سزا دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں قیامت کا جو احوال تھے، حالات تھے، ان کا یعنی یہاں پر اختتام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے یہ ذکر کیا ہے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یعنی یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے، مشرکین مکہ بات نہیں مان رہے اور آپ علیہ السلام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بڑے بڑے لوگ بھی
یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئے، جن کے پاس طاقت تھی، بادشاہت تھی، فوج تھی، ہر چیز تھی، دنیا کا سارا ساز و سامان موجود ہونے کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو گئے، بڑے بڑے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے پاس تو نہ تو کوئی بادشاہت ہے، نہ کوئی زیادہ طاقت ہے، نہ کوئی سلطنت ہے۔ یہ جو کفار قریش تھے یہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان پر تو کوئی بادشاہت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ان کی فوج نہیں تھی، لیکن تو یہ کس گھمنڈ میں ہے کہ ہم کیا ہے بچ جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کیا، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں مختصراً یہاں بتلا دیتا ہوں۔ باقی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت جگہ بہت مرتبہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہیں تفصیلاً، کہیں خلاصہ، کہیں اشارہ، مختلف طریقوں سے، کیونکہ اس میں عبرت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مختلف جگہوں پر مختلف قصے ہیں، ان کو بھی الگ الگ بیان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میں اس کے بارے میں خلاصہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی تفاصیل بھی دور اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے۔ شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یعنی گھر تھا وہ بھی شام میں تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شام کے رہنے والے تھے، تو شام میں ہی رہائش تھی ان کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوا، وہ ان کے سورہ یوسف میں تفصیل سے آئے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب شام میں آئے، شام کے اندر ان کے بھائیوں نے ان کو ڈالا، اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے مصر کے اندر آئے۔ تو مصر کے اندر آ کر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، اور پھر ان کے بھائی بھی وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں آ گئے تھے، تو سارا نظام ان کا مصر میں چل گیا تھا۔ تو ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ پھر ان کے 12 قبیلے ہوئے، اور یعنی ایک لمبا چوڑا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان پر زوال آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو اس وقت تو ان کا نظام ٹھیک چلا، لیکن اس کے بعد قبطی لوگ آئے وہاں پر، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، تمام بنی اسرائیل کو۔ اور ان کا جو بادشاہ، قبطیوں میں سے ایک بادشاہ آیا تھا فرعون، تو اس نے کیا ہے ان پر بہت ظلم و ستم کیا۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں کسی طرح اس کے ظلم سے نجات دے۔ تو کافی عرصہ تک ان کو غلام بنا لیا تھا۔ ان کو کیا ہے، ان سے یعنی مزدوری لیتے تھے، اجرت نہیں دیتے تھے، اور عجیب و غریب ظلم کرتے تھے۔ سارے جو قبطی تھے وہ پورے بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے بہت بڑا یعنی پریشانی کا مقام تھا، ذلت امیز زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس وقت دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قبطیوں کے گھر میں کیا ہے یعنی ان کی پرورش کی۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے پریشان ہو کر ان کو، چونکہ فرعون قتل کر ڈالتا تھا چھوٹے بچوں کو، تو ان کو پریشان ہو کر دریا میں بہا دیا، اس میں رکھ کے صندوق میں۔ تو وہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا اور آپ کو لے گئی، گھر لے گئی، اور فرعون سے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پلتے رہے۔ جب جوان ہو گئے تو وہاں پر کچھ لڑائی ہوئی، اور ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر ڈالا، مکہ مارا، اور وہ مر گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں کسی نے آ کے بتلایا کہ آپ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے، وہ قبطی تھا، فرعون کے خاندان کا تھا، تو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف۔ مدین یعنی یہ فرعون کی جو سلطنت تھی، اس سے دوسرا ملک تھا، دور ملک تھا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے ان کو بکریاں پانی پلا دیا۔ تو بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، واپس بلا کے لے آئے، اور تو انہوں نے ساری صورتحال بتلائی کہ ایسے ایسے میں فرعون کے ملک کا رہنے والا ہوں، اور اس طرح وہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مارا گیا ہے، تو وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں، تو میں ان سے چھپ کر علیحدہ آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں تسلی کے ساتھ رہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ آپ اگر 10 سال میرے پاس رہیں، چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، میری خدمت کریں اور میرے گھر کا نظام سنبھالیں، تو میں اپنی بیٹی کو کا نکاح آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ وہاں نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 سال رہے۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنے چونکہ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، تو چونکہ پچھلی جو باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں، یعنی 10 سال کے اندر ایک چیز کو یعنی بھلانے میں کافی وقت ہوتا ہے۔ 10 سال کے بعد لوگ بھول بھلا گئے ہوں گے کہ کون بندہ مارا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے، تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، تو اس لیے وہ واپسی کے ارادے سے مصر کی طرف چل پڑے۔ تو جب راستے میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گھر والے تھے وہ بیمار تھے، اور ان کو یعنی سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی تھی اور وہ بیمار تھے، اور تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ وہاں ایک پہاڑ کے اوپر نا آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر آپ آگ لے کر آتا ہوں، اب یہاں ٹھہریں۔ تو آگ لینے کے لیے گئے تو وہ آگ نہیں تھی، اصل میں ایک درخت تھا، وہاں سے نور نکل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف بخشا، ان کو کلام فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اور میں تجھے کتاب دوں گا، تجھے نبوت دی ہے، اور تو فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو یعنی وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ تو اس کا قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ وادی مقدس یعنی طویٰ ایک وادی تھی، کوہ طور کے قریب ایک وادی تھی، وادی طویٰ، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، ان سے براہ راست بات فرمائی، کلام فرمایا، اور ان سے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو کیا کرو، اس کو اس کی رہنمائی کرو اور اس کو بلاؤ، کہ ہدایت کی طرف بلاؤ، اور اس کو جا کے سمجھاؤ، اور اس کو جا کے کیا سمجھاؤ، اس کو کہو کہ اس نے چونکہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حجت تام کرنے کے لیے اس کی طرف کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو بلکہ سورۃ طٰہٰ میں ایک قصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی کو بھی ساتھ ملا دیا، اور پھر دونوں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ جب تم جاؤ اور یعنی تم ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی جاؤ، جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، اس سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے گا یا ڈر جائے گا۔ تو یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ فرعون جیسے دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرم لہجے میں بات کرنا، تاکہ اس کو کیا ہے، اس کا فائدہ ہو، وہ ڈر جائے، نصیحت حاصل کرے۔ تو جب بھی کسی کی خیر خواہی مقصود ہو، کسی کو نصیحت کرنی ہو، تو نرم لہجہ ہی اپنانا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تو اگر پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو تو نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اس سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر آ جاؤ، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ پھر اس نے کیا انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ تو اور پھر اس کو دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے، تفصیل آئے گی کہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے بڑا کیا، اور تو میرے اندر رہا، اور پھر ہمارے ایک بندے کو تو نے قتل کر دیا، اور پھر تو یہاں سے چلا گیا، اور اب تو آ گیا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی رب ہی نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں، لہذا تو جو مطالبہ کر رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ مستقل ایک قوم ہے، ہم جہاں سے آئے وہاں واپس چلے جاتے ہیں، ان کو عذاب نہ دو، ان پر جو تم ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہو، ان کو ظلم و ستم سے ان کو ختم کرو۔ تو اس نے کیا ہے، انکار کر دیا کہ تو رسول نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے۔ تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نشانیاں لے کر آؤں، پھر اگر میں تجھے نشانیاں دکھا دوں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تب تو مانے گا؟ اس نے کہا ہاں دکھاؤ نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دی تھیں۔ ایک تو نشانی یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی، لاٹھی کو پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، یعنی لاٹھی بہت بڑا سانپ، یعنی بڑا جس کو اژدہا کہتے ہیں، وہ بن جاتا تھا۔ تو یہ ایک نشانی تھی۔ دوسری نشانی ان کو یہ دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب ہاتھ باہر نکالتے تو وہ بالکل چمک رہا ہوتا، چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ تو یہ 2 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائیں، فرعون کو، ان کے لشکر والوں کو دکھائیں، تو فرعون نہ مانا، اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، پھر جادوگروں کو بلایا کہ تم مقابلہ کرو، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا،
اس کی تفصیل بھی آئے گی کیسے مقابلہ ہوا۔ تو وہ جادوگر ہار گئے، وہ ایمان لے آئے، فرعون نے جادوگروں کو مار ڈالا۔ پھر یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کا جب نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور پھر وہاں یعنی جب دریا کے قریب گئے تو آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون کو پتہ چلا تو وہ آیا اور اس کو یہ بھی مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں سارے، یعنی میں ان پر ظلم و ستم نہیں کر سکوں گا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، تو ان کو واپس لینے کے لیے آئے بنی اسرائیل کو۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر پر لاٹھی مارو۔ وہ سمندر پر لاٹھی ماری تو وہ دریا بن گئے، اور وہاں سے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر چکا گیا۔ تو جب فرعون وہاں سے گزرنے لگا تو اس کے یعنی دریا چل پڑا، وہ سمندر چل پڑا، تو وہ وہیں غرق ہو گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تھا، اسی کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فاراہ الآیۃ الکبریٰ، کہ یہاں تک اس میں بیان ہے۔ آگے اس کی تفصیل باقی کل کے سبق میں آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اس نے اس کے باوجود نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔